الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو جشن شاہی مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ اور اسی عقیدت کے ساتھ ہر مہینے یہ جشن منانے کی سرکار توفیق عطا فرمائے، اور سرکار ہم سب کو اپنی نسبت میں رکھیں۔ عزیز ساتھیوں، ابھی قصیدے پڑھ رہے تھے، نعرے بھی لگ رہے تھے تعلیم کے اوپر۔ کیا ہماری یہ تعلیم رہ گئی ہے کہ ہم نے تعلیم کو اتنا مختصر کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے سرکار کے حوالے سے، در کے حوالے سے، ہم جمع ہو جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جھوم کر قصیدے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ کیا یہی تعلیم ہے؟ جواب دیں، کیا سرکار کی یہی تعلیم ہے؟ سرکار کی تعلیم نعتیں بھی ہیں، منقبت بھی ہے، ذکر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی تعلیم یہ ہے کہ ذکر کو آگے بھی پھیلاؤ۔ عزیز ساتھیوں، سرکار نے بارہا فرمایا، ہر موقع پر فرمایا کہ مجھے مشن عزیز ہے۔ سرکار نے فرمایا نا، ہم ایک ادنا غلام ہونے کے ناطے ہم دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہم محبت والے ہیں، ہم عشق والے ہیں، ہمیں سرکار سے بہت پیار ہے، ہمیں عشق ہے، محبت ہے۔ تو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف ادنا غلام ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ جو چیز سرکار کو عزیز ہے ہمیں بھی وہ عزیز ہونی چاہیے۔ سرکار کو عزیز مشن ہے۔ تو ساتھیوں، کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف ادنا غلام ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ جو چیز سرکار کو عزیز ہے ہمیں بھی وہ عزیز ہونی چاہیے۔ سرکار کو عزیز مشن ہے۔ تو ساتھیوں، جب باپ گھر پر ہو، تو گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن جب گھر کا بڑا والد یا والدہ اس دنیا سے چلے جائیں تو گھر کا ماحول وہ نہیں رہتا جو ان کے دور میں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، ہاں یا نہ میں، کیا سرکار موجود ہے؟ جواب دیں یار۔ سرکار حاضر ناظر ہے؟ جب حاضر ناظر ہے تو یہ تعداد کم کیوں؟ پھر ماحول خراب کیوں؟ کیا سرکار کے ٹائم پر بھی ایسی ہوتا تھا کہ آج ہم فرقوں میں بڑھ گئے، آج ہم گروپ کے اندر بڑھ گئے، آج ہم نے چاہے ان کی مسجد بنا لی؟ کیا سرکار کے ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا؟ ہر شخص، ہر ذاکر، اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ وہ گھر بار نہیں دیکھتا تھا، وہ بیوی بچے نہیں دیکھتا تھا، وہ کاروبار نہیں دیکھتا تھا، وہ صرف دیکھتا تھا سرکار کی ذات اور سرکار کا مشن۔ لیکن آج ہم نے مشن کو
صرف بوجھ بنا لیا ہے. ہمیں مشن زیادہ اپنی خواہشات پہ عاری ہو گئی ہیں. کیسے کہ آپ کا بچہ، اللہ کو زندگی دے، اللہ صحت دے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، میں سے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو راتوں کو لے کے ڈاکٹر پر بھاگتے ہیں، ٹائم کی پرواہ نہیں کرتے، حالات کی پرواہ نہیں کرتے، پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو راتوں کو لے کے ڈاکٹر پر بھاگتے ہیں، ٹائم کی پرواہ نہیں کرتے، حالات کی پرواہ نہیں کرتے، پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ آپ کا خون ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، اور آپ کو یہ بھی آسرا ہے کہ یہ ٹھیک ہو، صحت مند رہے، جوان ہو، پھر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. ایسے ہی ہے نا؟ لوگ بیٹے کیوں مانگتے ہیں؟ اسی وجہ سے مانگتے ہیں کہ نسل چلے گی، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کیا پتا کہ جس کے لیے کتنا کر رہے ہیں، کل وہی یہ کہہ دے کہ باپ کھانستا ہے، اس کو کمرے سے باہر نکال دو. کہاں گئی آپ کی محنت؟ کہاں گئی وہ ٹائم جو آپ نے اس پہ لگایا تھا؟ کہاں گیا وہ پیسہ جو اس پہ خرچ کیا تھا؟ آپ مر گئے، 4 دن 6 دن 6 مہینے 1 سال قبر پہ آئے گا، اس کے بعد بھول جائے گا اور یہی کہے گا کہ ایک دن سب نے جانا ہے. لیکن جس ذات نے ذمہ اٹھا لیا، جو یہ فرما رہا ہے کہ یا الہی تو ان کے گناہوں کو مت دیکھ، تو ان کی نسبت کو دیکھ، اس کے لیے کیا کیا؟ جو تمہیں وہاں بخشے گا، بخشوائے گا، جس نے اپنا نام دیا. اور ہم جیسے گندوں کو، گناہگاروں کو، بدکاروں کو، خطاکاروں کو اپنا نام دیا اور اپنے مشن سے وابستہ کیا. آج ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، یار اس نے ایسا کر دیا میں نہیں جا رہا تھانے، اس نے ایسا کر دیا میں نہیں آ رہا تھانے. ارے سرکار کی ذات کو دیکھو. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنے احتساب کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا سرکار کی ذات نے کیا. ساتھیوں، مشن سے نکلو. کل جب سرکار کے سامنا ہو تو یہ گردن جو آج ہم اگر چلتے ہیں، یہ گردن سے نکلو. کل جب سرکار کے سامنا ہو تو یہ گردن جو آج ہم اگر چلتے ہیں، یہ گردن سرکار کے سامنے جھکے، محبت سے جھکے، ندامت سے نہ جھکے. سرکار نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے پیچھے کیا کیا، تو کیسے نظریں اٹھاؤ گے، کیسے گردنیں اٹھاؤ گے؟ تو اب بھی وقت ہے کہ مشن میں لگ جاؤ. یقین کرو، ہم سب کے ذاکروں کی یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہے، حسرت ہے کہ سرکار ہم سے راضی ہو. یہی ہے نا؟ سرکار نے 2 چیزیں بتا دی. اچھا، مزے کی بات ہے، کیسا لجپال ذات ہے کہ راضی کرنے کے بہانے بھی بتا رہا ہے. محبوب اگر ناراض ہو جائے تو وہ نہیں کہتا کہ ایسے کر تو میں راضی ہو جاؤں گا. وہ ہمیں خود کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے کسی بھی ہیلے وسیلے سے. لیکن قربان جائیے ایسی ذات پہ کہ اس نے راز بتا دیا کہ تو ایسا کرے گا تو میں راضی ہوں. وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میرے مشن میں لگ جا اور در پر آتا جاتا رہے، نظروں میں رہے گا. اور جب
نظروں میں رہے گا تو ایک نہ ایک دن نظر پیار سے پڑ جائے گی نا، اور جس دن نظر پیار سے پڑ گئی تو یقین کرو وارے نہیں آ رہے۔ عزیز ساتھیوں، وقت کسی کا نہیں ہے، وقت کسی کا نہیں ہے، لیکن یہ ایمان تو ہے، یہ عقیدہ تو ہے کہ سرکار تو ہے ہمارے۔ جب سرکار ہمارے ہیں تو پھر ہمیں اس ذات کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اس ذات کے لیے مشن میں کام کرنا پڑے گا۔ جیتے جی باپ کو نہ مارو، گناہ گار ہوگے۔ اگر سرکار ہمارے روحانی باپ ہے نا، ذاکروں کے سرکار کیا ہے؟ روحانی باپ ہے نا، تو روحانی باپ کو جیتے جی نہ مارو نا۔ اس کے لیے پھر آپ جو سرکار نے فرمایا اس پر تن من دھن سے عمل کرو۔ اور سرکار نے کیا فرمایا کہ خود بھی ذکر کر اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی کر۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقین کرو سرکار راضی راضی ہے، وہ بڑے مہربان ذات ہے۔ یقین کرو آپ 2 قدم چلو وہ 4 قدم۔ میں جگہ جگہ گیا، دیکھا میں نے کہ وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہمیں اس خلا کو پر کرنا ہے۔ جو روٹھے ہیں ان کو مناؤ، ان کو لے کر آؤ، مشن میں لے کر آؤ۔ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی غلطی کی وجہ سے اگر وہ در سے چلا گیا ہے تو یقین کرو آپ گستاخ ہو، آپ گنہگار ہو۔ تو اس سے پہلے کہ سرکار کی نظریں پھر جائیں اس کو منا لو، اس کو منا کر واپس مشن میں لے کر آؤ۔ کسی کو برا مت کہو۔ کیوں؟ ایک بڑا پیارا شعر ہے، اس میں بات ختم کرتا ہوں کہ میں برا ڈھونڈنے نکلی مجھے ملا نہ برا کوئی، میں برا ڈھونڈنے نکلی مجھے ملا نہ برا کوئی، جب میں نے اپنے اندر جھانکا مجھ سے برا نہ کوئی۔ ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ یہ عاشق ہے، یہ معشوق ہے اور یہ محبوب ہے۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر یہ احتساب کرو کہ ہم نے مشن کے لیے کیا کیا، ہم نے سرکار کے لیے کیا کیا۔ جواب آئے گا کچھ نہیں کیا۔ تو آج کل کوئی عہد کرو کہ ہم نے آج کے بعد یہاں سے جانے کے بعد ہم نے مشن میں کام کرنا ہے، کرنا ہے۔ عہد کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، دعا ہے کہ سرکار آپ کا یہ عہد قبول فرمائے اور اس مشن میں جان جاتی ہے تو جائے، پرواہ نہیں ہے۔ جاننا تو ویسے ہی جانا ہے نا، گولی لگ گئی کتے کی طرح چلے گئے، بلے کی طرح چلے گئے۔ اگر اس مشن میں جان جاتی ہے تو مر کر بھی زندہ ہو۔ تو ہمیں ایسی موت چاہیے کہ جو زندہ جاوید کر دے۔ تو دعا ہے کہ سرکار اس مشن میں تن من دھن سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ سرکار کا فرمان کہ اپنے اندر اتحاد، پیار اور محبت پیدا کرو۔ سرکار ہمیں اپنی نسبت میں رکھیں اور اسی طرح جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔